لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 کچھ حلال و حرام کے بارے میں رہنمائی عطا ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور کچھ ذکر مشرکین مکہ کے تعلق سے بھی آئے گا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ سارے انسانوں کے لیے بھی رہنمائی ہے، اور کچھ حقائق بالکل واضح ہیں جن کو اب یونیورسل ٹروتھ بھی کہتے ہیں۔ سارے انسانوں میں کچھ بنیادی باتیں مشترک ہیں، یعنی اخلاقی اعتبار سے جھوٹ غلط ہی سمجھا جاتا ہے، سچ اچھا ہی سمجھا جاتا ہے، حرام ذرائع ہیں، انفیئر مینس آف ارننگ ہیں، برے ہی سمجھے جاتے ہیں، کہ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ اس میں انوالو بھی ہیں۔ بہرحال یہاں مخاطبت سارے انسانوں سے، رہنمائی ہمارے لیے بھی، کیا کھاؤ؟ زمین میں سے جو کچھ ہے حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ دو باتیں ہیں، حلال جو شے کھا رہے ہو وہ از خود حلال ہو، کھانا بھی پینا بھی، مشروبات بھی، وہ خود سے حلال ہو، وہ از خود حلال ہو۔ طیب کیا ہے؟ جو تم کھا رہے ہو وہ حلال تو ہے، وہ خریدا کس مال سے ہے؟ وہ بھی تو حلال ہونا چاہیے جی، حاصل کیا کس ذرائع آمدن سے؟ وہ بھی تو حلال ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کا، حلال جانور کا گوشت استعمال کر رہے ہو تو یہ ذبیحہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے پیش کیا جائے گا۔ اس ذبیحے پر ذبح کرتے ہوئے نام کس کا لیا جائے گا؟ اللہ کا، ورنہ یہ طیب نہیں رہے گا، پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر کچھ شرکی عقیدے یا رویے اختیار نہ کیے جائیں مأکولات میں، کھانے پینے کے معاملات میں۔ یہ ہے اصولی تعلیم، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ گویا حرام کما رہے ہو یہ شیطان کا راستہ ہے، حرام کھا رہے ہو یہ شیطان کا راستہ ہے، طیب سے دور ہو یہ شیطان کا راستہ ہے۔ تو حلال و حرام کے معاملات میں بھی رحمان کی پیروی کرنی ہے، اور رحمان کا نہیں مانو گے حکم تو کس کی پیروی ہوگی؟ شیطان کی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا کرتا ہے وہ شیطان؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ حکم دینے سے مراد اس بات کی دعوت دیتا ہے، تمہیں زور دیتا ہے، تم پر زور ڈالتا ہے، کس بات کا؟ برائی کا، بے حیائی کا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو زور ڈالنے اور ورغلانے کا موقع دینے کے لیے چانس بھی بندہ خود دیتا ہے۔ نوٹ کیجئے گا، سورہ زخرف آیت نمبر 36، سورہ زخرف کی آیت 36، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر اور یاد سے ہٹتا ہے اس پر ہم شیطان مسلط کرتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے بچائے۔ بہرحال وہ کیا دعوت دیتا ہے، کس بات پر تمہیں لگاتا ہے؟ بالسوء والفحشاء، صرف برائی بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جو تم جانتے نہیں۔ دو باتیں، شیطان کی دعوت کس چیز کی ہے؟ برائی و بے حیائی کی۔ رحمان کی دعوت کیا ہے؟ جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے، خطبے میں آخر میں ایک آیت تلاوت کی جاتی ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 90، آیت نمبر 90 سورۃ النحل کی، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ تمہیں فحشاء، منکر اور بغی یعنی زیادتی کے کاموں سے منع فرماتا ہے۔ شیطان بے حیائی برائی کی دعوت دیتا ہے، رحمان بے حیائی سے روکتا ہے۔ اب ہم طے کر لیں کس کی دعوت پر عمل ہو رہا ہے۔ بہرحال معاشرے کا ڈگر تو اسی رخ پر ہے جو شیطان کا راستہ ہے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور رحمان کی دعوت کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے۔ دوسری بات آئی وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جو تم جانتے نہیں ہو، جیسے مشرکین مکہ کا آگے بھی ذکر آ بھی جائے گا، من چاہی باتوں کو وہ حلال کر لیتے تھے، من چاہی باتوں کو حرام کر لیتے تھے۔ یہ حلال حرام کے فیصلے خود کر کے کہتے تھے اللہ کا حکم ہے، معاذ اللہ، یہ ان کی خود ساختہ باتیں تھیں۔ تو ایسی بات کہ جو خود ساختہ ہو، خود سے انوینٹ کی گئی ہو، خود سے ایجاد کی گئی ہو اور منسوب کیا جائے اللہ کی طرف، یہ مشرکانہ طرز عمل ہے، شیطان کی دعوت ہے۔ آج ہمارے کیا ہو جاتا ہے، ایک اچھا سا کوٹیشن آیا اور فارورڈڈ مینی ٹائمز، دیکھا آگے فارورڈ کر دیا، کوئی عبارت لکھی گئی بریکٹ میں لکھا ہوا القرآن، بھئی کہاں سے آیا؟ چیک بھی کیا؟
ہر بات کو قرآن کے طور پر منسوب کر دیا جائے، اللہ کی طرف پیش کر دیا جائے، غلط بات ہے۔ من چاہی باتیں کہی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے جی اللہ کا حکم ہے، کوئی اللہ کا حکم نہیں، تمہارے من کی چاہت ہے بھائی، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درج فقیہان حرم بے توفیق، من چاہی باتوں کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہو، یہ تو شیطان کا ورغلاوہ ہے، اللہ اس کے حملوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ مشرکین کا کچھ تذکرہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے کہ نہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، باپ دادا کی بات مانیں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی کچھ سمجھ نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی تب بھی انہیں کی مانتے۔ یہ تو بڑی گمراہی رہی تاریخ انسانی میں، پیغمبر کی دعوت سامنے آتی ہے، پیغمبر اللہ کا کلام، اللہ کی دعوت پیش کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی باپ دادا تو کچھ اور کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب تو باپ دادا سے بالکل ہم بھی انحراف کر رہے ہیں بہت سارے معاملات میں، لیکن بری رسومات کے اندر یہ باپ دادا کا طریقہ چلا آ رہا ہے، یہ تو ہماری خاندانی روایات ہیں، چاہے وہ خاندانی روایت اور باپ دادا کی وہ باتیں شریعت کے خلاف بھی تب بھی مانو گے، لوگ کہہ رہے ہیں ہاں جی تب بھی مانیں گے، استغفر اللہ، یہ تو مشرکانہ طرز عمل ہے، باپ دادا سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہ ہدایت پر نہیں تو بس کیا کریں، چلے گئے، اور مسلمان گئے تو دعا کریں گے ان کے لیے انشاءاللہ تعالی، کافر کے لیے دعا نہیں ہے، لیکن اگر غلطی کر کے گئے تو غلطی ہے بھائی، ہم نے تھوڑی چھلانگ لگانی کنویں میں ہر ایک کی طرح جو ڈوبتے چلے جا رہے ہیں نا۔ شریعت کی بات سامنے آ جائے تو باپ دادا کا رواج اگر اس سے ٹکرائے گا، باپ دادا کے اصول اس سے ٹکرائیں گے، باپ دادا کی بات اس سے ٹکرائے گی تو وہ بات نل ہو جائے گی، وائڈ ہو جائے گی، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات اوپر رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے لیے بھی رہنمائی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو جو بلانے والے کی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں لہذا وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یعنی یہ کفار، یہ مشرکین، یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ پکارنا ایسے جیسے چرواہے کی ایک بات ہو، چرواہا پکارتا ہے لیکن جانوروں کو سمجھ آتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، تو اللہ کو چھوڑ کر یہ مشرک غیروں کو پکار رہے ہیں، غیروں سے مانگ رہے ہیں، کیا وہ سنتے ہیں؟ نہ وہ کچھ نہیں سنتے، وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی ان کے سامنے سے کچھ اٹھا کر لے جائے تو بیچارے چھوڑا بھی نہیں سکتے۔ یہ بتوں کی بے بسی کا تذکرہ سورہ حج کے بالکل آخری رکوع میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اللہ کے سوا اوروں کو پکارو، یہ پکار بیکار ہے، جیسے جانوروں کو پکارتا ہے چرواہا، وہ جانور سنتے تو نہیں ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں لہذا وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، پہلے سارے انسانوں سے خطاب تھا، آیت 168 میں ایمان والوں کو بھی رہنمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیے، یاد رہے اللہ عطا کرتا ہے، ہم کھاتے نہیں، اللہ کھلاتا ہے۔ کھانے کے بعد کیا دعا ہم الفاظ پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے کھلایا اور ہمیں پلایا، کھایا نہیں ہم نے، اس نے کھلایا، پیا نہیں اس نے پلایا، بڑا زمین آسمان کا فرق ہے جی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ پاکیزہ کی تھوڑی سی وضاحت آ گئی، آئندہ بھی آتی رہے گی انشاءاللہ۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا کھاتے ہو، اس کا عطا کیا ہوا پیتے ہو، اس کی عطا کردہ نعمت استعمال کرتے ہو، اور وہ کاؤنٹیبل بھی نہیں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب کھاتے ہو پیتے ہو تو اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس کی عبادت کا یہ تقاضا بھی اس کا شکر بجا لاؤ، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرو، شکر بجا لاؤ۔ اور ایک اور نقطہ ہے، یہ کھانا پینا بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وجود ہمیں دیا، اس نفس کا بھی تو حق ہے نا، حدیث مبارک ہے لنفسک علیک حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ اس وجود کو غذا ملے گی تو انرجی واپس آئے گی، اب جو قوت ملے گی اس کو اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا، اس قوت کو اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا۔ یہ تین آداب ہیں کھانے پینے کے بارے میں، نمبر 1 پاکیزہ میں سے کھاؤ، نمبر 2 اللہ کا شکر ادا کرو، اور نمبر 3 اللہ کی عبادت کرو۔ اب 4 باتوں کی حرمتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ 4 باتیں کثرت سے عرب کے ماحول میں رائج تھیں، ان میں سے کئی ایک آج پوری دنیا میں رائج ہیں، ان کی ممانعت کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ ممانعت 4 باتوں کی 4 ہی مرتبہ قرآن پاک میں آئی ہے۔
البتہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوگی کہ بس 4 باتیں حرام ہے اسلام میں. نہیں بھائی، یہ 4 کثرت سے رائج تھیں تو ان کا خاص ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے، ورنہ قرآن پاک میں بھی بعض اور باتوں کو حرام کیا گیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی حرمت کے فیصلے فرمائے ہیں. اللہ کے اذن سے وہ تفسیر اپنے مقام پر آتی رہے گی انشاءاللہ. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ نے تم پر حرام کیا ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما احل به لغیر اللہ، اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے. یہ 4 باتیں. نمبر 1 مردار، جانور تو حلال ہے، بکرا ہے، گائے ہے، لیکن وہ مر گیا، اس کو ہم ذبح نہ کر سکے تو یہ مردار ہے، اس کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، اس کا گوشت کھایا نہیں جا سکتا. مردہ. مردار کی کچھ قسمیں ذکر کی جائیں گی، سورۃ المائدہ کے شروع میں مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. آگے فرمایا والدم، خون حرام ہے. کون سا خون؟ یہ سورۃ الانعام میں آئے گا. دم مسفوحا، بہتا ہوا خون. جانور حلال ہے، ذبح کیا، یہ جو خون بہتا ہے نا یہ حرام ہے. اور میڈیکل اعتبار سے بھی، سائنسی تحقیق کے اعتبار سے بھی یہ بہت زیادہ قیمتی بات ہے. البتہ سائنس ہمارے لیے نیچے ہے، اللہ کا حکم اوپر رہے گا، سیدھی سی بات. لیکن بہرحال تو بہتا ہوا خون، یہاں بھی ایک اصول نوٹ کیجئے، یہاں دم خون کا لفظ ہے. کون سا خون؟ وہ سورہ انعام میں آئے گا، آیت 146 میں. دم مسفوحا، بہتا ہوا خون. اس سے ایک اصول مفسرین نے بیان فرمایا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن حکیم کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے. یہاں خون کا لفظ ہے، سورہ انعام میں دمم مسفوحا، بہتے خون کا لفظ استعمال ہوا، بہتا ہوا لفظ یعنی مسفوحا. تو اب جتنی جگہ یہ دم یعنی خون حرام قرار دیا گیا ہے، وہ کون سا خون ہے؟ دمم مسفوحا. تو یہ دوسری بات، والدم، اور خون کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا، بہتا ہوا خون. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. اچھا جی، ایک غلط فہمی ہے کہ بھئی سور کا لفظ زبان پر اردو میں نہیں لانا چاہیے. اچھا تو عربی میں تو قرآن میں بار بار آیا بھائی. تو بھائی وہ سور کو اردو میں سور کہیں، انگلش میں پگ کہیں، عربی میں خنزیر ہے، وہ خنزیر ہی رہے گا. وہ ایک بات یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، بھئی زبان ناپاک ہو جاتی 40 دن تک. کوئی ناپاک نہیں ہوتی بھائی. ہم تو قرآن پاک مسلسل تلاوت کریں گے، خنزیر 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 بار بار کئی مرتبہ یہ لفظ آئے گا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ زبان ناپاک ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ غلط فہمی، اس کا ازالہ کرنا چاہیے. بہرحال ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا. اچھا، آج جو ایک تہذیب ہے، بے خدا تہذیب، وہاں اس سور کو بہت زیادہ رغبت سے استعمال کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ بنایا جاتا ہے، اور حرکتیں بھی پھر وہی سامنے آتی ہیں. مفسرین نے لکھا، اور وہ اصحاب کے جو حیوانات کے علم کے بارے میں معلومات زیادہ رکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بے حیا جانور یہ سور ہے. اس کی کیفیات بیانہ زبان رکتی ہے میری، ٹھیک. سب سے زیادہ بے حیا جانور یہ ہے، اور اس کے کھانے اور اس کے استعمال کرنے والوں کی بے حیائی بھی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. بہرحال شریعت جن باتوں سے منع کرتی وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس میں لازماً حکمتیں ہوتی ہیں. کبھی وہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے وہ شے، اور کبھی ہماری روح اور اخلاق کے لیے نقصان دہ ہوا کرتی ہے. فرمایا ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے. فلاں بت کی نظر کیا جا رہا ہے، فلاں کی نظر کیا جا رہا ہے، غلط بات ہے. ذبیحہ ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام سے اس کو ذبح کیا جائے گا. بعض حضرات کہتے ہیں ہم تو ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں. ایصال ثواب کے لیے اگر کرنا چاہیں تو کیجئے، وہ گھر میں بھی ذبح ہو سکتا ہے، وہ قصائی کی دکان پر بھی ذبح ہو سکتا ہے. اس کو خاص کسی جگہ پر لے جا کر ذبح کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے بھائی؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور ذبح کرتے ہوئے نام اللہ کا لیا جائے گا. بہرحال یہ 4 باتوں کی حرمت کا ذکر اس مقام پر آیا. 3 مرتبہ اور بھی باتیں آئیں گی سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں، اور سورۃ النحل میں. انشاءاللہ ان مقامات پر بھی تھوڑی وضاحت اور آئے گی. آگے شریعت کا بڑا پیارا اصول فرمایا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، لہذا جو بھوک سے مجبور ہو جائے لیکن نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں. یہ شریعت کا بڑا پیارا اصول ہے. حالات کے بدل جانے سے، ہنگامی مسائل آ جانے کے نتیجے میں، ایمرجنسی قسم کی کیفیات طاری ہو جانے کے نتیجے میں شریعت رعایت عطا کرتی ہے. جو مجبور ہو جائے، بھوکے لالے، جان کے لالے پڑ گئے، لیکن سرکش نہ ہو، گناہ کا ارادہ نہیں ہو اس کا، اور حد سے نہ بڑھے، اتنا استعمال کہ جس سے جان بچ جائے، جائز ہے. فلا اثم علی، اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جان بچانے کے لیے اگر حلال کچھ بھی نہیں اور حرام ہی موجود ہے تو جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت استفادہ کر لے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ بڑا پیارا دین ہے ہمیں جو اللہ نے عطا فرمایا، یہ فلیکسیبلٹی.
یہ مخلوق کی رعایتیں، مخلوق کی مجبوریاں، بدلتے حالات، لمیٹیشنز کا معاملہ، حالات کے بدل جانا، اس سے جو نتائج سامنے آتے ہیں، بھارت یہ جو معاملات سامنے آتے ہیں، ان کے اعتبار سے شریعت میں ہمیں آسانیاں عطا کی گئیں. مزید تفصیلات پہ تفاصیل میں دیکھی جا سکتی ہیں، اور آئندہ جب ہم مطالعہ کریں گے تو کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. یہ تو کچھ حرام چیزوں کا ذکر آیا جو عوام لوگوں میں حرام کا استعمال دنیا میں پایا جاتا ہے. اس ماحول میں بھی تھا جہاں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، آج بھی دنیا میں ہے. اب سنیے وہ حرام بتایا جا رہا ہے جو مذہبی طبقات کھاتے ہیں. مذہبی طبقات میں جو علماء سو ہوتے ہیں، دنیا پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو دین کو کمائی کا دھندا بناتے ہیں، جو ریلیجن کو، مذہب کو پیشن کے طور پر نہیں پروفیشن کے طور پر اختیار کرتے ہیں، اور دین کے نام پر لوگوں کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، مال ہڑپ کرتے ہیں. یہ دنیا کے تقریباً تمام ہی مذاہب میں اس طرح کا طبقہ مل جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کتاب کی آیتوں کو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، ويشترون به ثمنا قليلا، اور اس حق کے چھپانے پر تھوڑا سا معاوضہ لیتے ہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت، اور اللہ ان سے قیامت کے دن بات تک نہ کرے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کے گناہ معاف کر کے انہیں پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے نازل کیا. یہود کا ذکر آ گیا نا، ان کے علماء کا ذکر آ گیا نا، اور بیچتے ہیں اللہ کی آیات کو. معاذ اللہ، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اللہ کی آیات میں تحریف کرتے ہیں، من چاہی باتوں کو اللہ کی کتاب کے طور پر پریزنٹ کر کے پیسہ بناتے ہیں. دین میں تحریف، کتاب میں تحریف، اللہ کی باتوں میں تحریف، اور اپنی من چاہی باتوں کو اللہ کی بات قرار دینا. یہ علماء یہود کا بھی ذکر ہو گیا، اور علماء سو بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. سو کا مطلب بھی برے ہیں، اور برے علماء وہ کہ جو دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر دین کو چھپاتے ہوں، اصل تعلیم کو چھپاتے ہوں، اور مرضی کے مطابق لوگوں کی باتیں بتاتے ہوں. کس لیے؟ دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے. اللہ یہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت کی فطرے سے محفوظ رکھے، اور حق کو بیان کرنے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ولا یکلمہم اللہ، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ ان کے گناہ معاف کر کے انہیں پاک کرے گا. ہاں، گنہگار مسلمان ہو، اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، پھر ایک نہر میں ڈالا جائے گا، پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ تفصیل ہے اپنے مقام پر. یہ پاک کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے. لیکن آج مسلمانوں نے کیا سمجھا؟ چلو جی چند دن جہنم کی آگ بھگت لیں گے، اس کے بعد جنت مل جائے گی. ماچس کی تیری انگلی پر 2 سیکنڈ برداشت نہ ہو، چولہے کی آگ میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ ہو. ہاؤ ڈیئر دے سے دس. آگے الفاظ آئیں گے، فما اصبرہم علی النار، کیسا ان کا حوصلہ ہے جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کا. استغفر اللہ، اللہ ہمیں پہلے مرحلے ہی میں جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے. مگر ایسے جو دنیا پرست ہوں اور وہ جو دین فروش ہوں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کے گناہ معاف کر کے انہیں پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش کے بدلے میں عذاب. فما اصبرہم علی النار، تو تعجب ہے کہ وہ کس قدر آگ کے عذاب پر صبر کرنے والے ہیں. بڑا حوصلہ ہے جی. یہود کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایام معدودات، پڑھا ہے ہم نے، چند دن چھوئے گی جہنم کیا، اس کے بعد تو جنت ہی جنت ہے ہماری. مسلمان بھی کہتے ہیں اپنی بھگت کے میں چلا جاؤں گا جنت میں. ہاؤ ڈیئر دے سے دس. فما اصبرہم علی النار، ہمارے محاورے میں تعجب کا انداز ہے. اتنا حوصلہ ہے تمہارے اندر؟ فما اصبرہم علی النار، تو تعجب ہے کہ وہ کس قدر آگ کے عذاب پر صبر کرنے والے ہیں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سزا اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے. وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور بے شک وہ لوگ جو ایسی کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ یقینا ضد بازی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ اس ضد سے بچائے، اور قرآن پاک ہمارے سامنے دل کی گہرائیوں سے مزید اللہ یقین اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 177 177. اس کو ہمارے یہ دوسری طویل آیت آ گئی ہے. پہلی 164 تھی، اب یہ دوسری طویل آیت آ گئی سلسلہ مضامین میں، اور اس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے بھی عنوان دیا ہے آیت البر. بر کہتے ہیں نیکی کو. تو وہ آیت جس میں نیکی کی حقیقت کو بیان کیا گیا. بہت جامع آیت ہے، کمپریہنسو. اور نیکی کیا ہے، اور نیکی کی روح کیا ہے، اور نیکی کے مظاہر، اس کا مینیفیسٹو کیا ہے،
نیکی میں پہلے کیا ہے، بعد میں کیا ہے، نیکی کی چوٹی اور کلائمیکس کیا ہے، یہ ساری باتیں ایک آیت میں آ رہی. اللہ اکبر. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنے چہرے پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر. پہلی بات، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. پس منظر کیا ہے؟ دوسرے پارے کا آغاز، تحویل قبلہ، یہود شارٹ سائٹڈ مینٹالٹی، او ہو یہ کیا ہو گیا، ادھر سے ادھر ہو گیا قبلہ ان کا، ذرا سی بات دائیں بائیں ہو جائے باتوں کا بتنگڑ بناتے، رائی کا پہاڑ بناتے. یہ شارٹ سائٹڈ مینٹالٹی ہوتی، تنگ نظری ہوتی، ذرا ظاہر میں اونچ نیچ ہو جائے اتنا بڑا رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں. تو بھائی صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم بس چہرے مشرق مغرب کی طرف کر لو. اچھا یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ یہی نیکی نہیں ہے، کیونکہ نماز میں ہم کس طرف رخ کرتے ہیں؟ مسجد حرام کی طرف، اور یہ استقبال قبلہ کہلاتا ہے. استقبال قبلہ، قبلے کی طرف ہمارا رخ ہو جانا، یہ شرائط نماز میں داخل ہے، تو یہ بھی نیکی ہے، مگر یہی کل نیکی نہیں. ایک بات. دوسری بات، ظاہر کی چیزوں پر تو بہت زیادہ باریک بینی کے ساتھ توجہ ہوتی، مائکرو لیول تک چلے جائیں گے اور دین کے بڑے بڑے معاملات کو فراموش کر دیں گے، فرائض کو فراموش کر دیں گے، بڑے بڑے حرام کا ارتکاب ہو جائے گا، تکلیف بھی نہیں ہوگی. اس شارٹ سائٹڈ مینٹالٹی کو اللہ تعالیٰ یہاں کریکٹ کر رہا ہے. تم ظاہر کی چند باتوں ہی کو کچھ نیکی نہ سمجھ بیٹھنا، نیکی تو ایک بڑا جامع وسیع تر کمپریہنسو کانسیپٹ ہے. آؤ ہم تمہیں بتائیں کیا ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن، بلکہ نیکی تو اس کی ہے. یہ بہت اہم جملہ. نیکی ایک عمل کا نام ہے، لیکن کہا جا رہا ہے نیکی اس کی ہے. وہ نیکی کرنے والا کس نیت سے کر رہا ہے اور کس کیفیت میں کر رہا ہے. بڑے بڑے کام بظاہر لگ رہا ہے بڑا، جناب بل گیٹس کی فلاں فاؤنڈیشن ہے، مدر ٹریسا نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. او بھائی کیا، ایمان تھا؟ ایمان نہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر تو کل کچھ کام نہیں آئے گا. سیدھی سی بات، ہم کلیئر ہیں اس بارے میں. تو نیکی کا عمل جو ہے، عمل وہ کرنے والا صاحب ایمان بھی ہے کہ نہیں، اور پھر اخلاص بھی ہے کہ نہیں، تب بات بنے گی آگے قبولیت کی. ادروائز وہ کچھ بھی نہیں. دنیا میں تعریف ہو جائے، سب کچھ ہو جائے گا، اللہ کیا کچھ نہیں ہے. اس لیے بتایا جا رہا ہے پہلے ایمان کا ذکر. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر. یہ ہے ایمان کا بیان. ایمان روح ہے نیکی کی. اللہ راضی ہو جائے، توحید، آخرت میں اجر مل جائے، یا آخرت کا عقیدہ. اور انبیاء پر ایمان میں امام الانبیاء ٹاپ پر علیہ السلام. نیکی کا رول ماڈل کہاں سے ملے گا؟ پیغمبر سے ملے گا علیہ السلام. من چاہی باتیں نیکی نہیں ہوا کرتی. نبوت کی تعلیم سے تمہیں پتہ چلے گا نیکی کا رول ماڈل کیا ہے. بہرحال ایمان روح ہے نیکی کی. ایمان کے بغیر اللہ کے کوئی عمل قابل قبول نہیں. آمن وعامل الصالحات بار بار. اور اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں. تو توحید کا تذکرہ بھی ہے. پیغمبر کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر آؤ گے تو اللہ کے تمہارا عمل قبول ہوگا. دنیا مقصود ہے، دنیا میں چاہتے ہو تمہارے لیے تالیاں بجائی جائیں، کلیپنگ ہو، یہ سب کچھ ہو، تو دنیا میں مل گئے، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. آخرت پیش نظر ہونی چاہیے. یہ ہے نیکی کی روح، ایمان. اچھا یہ ایمان دل میں ہوگا تو عمل میں کیا دکھائی دے گا؟ پہلی بات، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اس نے مال دیا اس کی اللہ کی محبت میں. ایک ترجمہ کیا گیا حبی، اللہ کی محبت کی خاطر، اور ایک ترجمانی یہ بھی کی گئی اس مال کی محبت کے باوجود خرچ کیا. تب بھی وہی بات ہے، اللہ کی محبت ہے تبھی تو مال کی محبت ختم ہو رہی. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اس نے مال دیا اس اللہ کی محبت میں. کہاں دیا؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کو، اور مسافر اور مانگنے والوں اور غلاموں کی گردنوں کو چھڑانے میں. یہ 6 کیٹیگریز ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہے. اصول کیا آیا؟ پہلی بات کیا ہی؟ نیکی کا پہلا مظہر، مینیفیسٹو کیا ہے؟ مال خرچ کرنا خدمت خلق کے کام کے لیے، انسانی ہمدردی کے امور کو انجام دینے کے لیے. یہ ہے نیکی. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا قیمتی جملہ اس بیان میں، اس آیت کے درس کے بیان میں، کہ ایک بندہ عبادت گزار ہے، راتوں میں کھڑا ہوتا ہے، خوب آگے خیر کے کاموں میں، نیکیوں میں آگے ہے، لیکن کسی دوسرے کو دیکھ کر تکلیف میں اس کے دل کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی، اس کے دل میں کچھ اس کو محسوس نہیں ہوتا، وہ دوسرے کے درد کو محسوس نہیں کرتا. بھائی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ نیک نہیں ہو سکتا.
نیکی تو یہ کہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرو، تم انسانوں کے درد کو، دکھ کو محسوس کرو اور پھر کچھ کرنے کا بھی جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو۔ تو نیکی کا بیان، یہ عبادات کا ذکر ہے لیکن یہ ارکان اسلام کا بیان نہیں ہو رہا، نیکی کا بیان ہو رہا ہے۔ نیکی کے بیان میں پہلا مینیفیسٹو مظہر کیا آیا؟ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، انسانی ہمدردی کو، اس کو کیٹر کرنا، مخلوق خدا کی حاجات کو پورا کرنے پر خرچ کرنا، ان کے کام آنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اس نے اللہ کی محبت میں مال دیا یا مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کیا۔ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، رشتہ دار اور یتیم اور محتاجوں اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو۔ اس میں تفصیل ہے، ایک ہے پروفیشنل قسم کے مانگنے والے، احتیاط کرنی چاہیے ان کو دینے میں، اور خود ہم تلاش کر کے اپنوں کو دیں گے تو کسی کو ہمارے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ زمین میں گڑ جاتے ہیں ہم، اور گڑ جانا چاہیے۔ جب مسجد میں کھڑا ہو کر کوئی سوال کرتا ہے اور ہم فوراً کہتے ہیں پروفیشنل ہے، یہ وقت آیا کیوں؟ آج مسلمان نے اپنے بھائی کی تکلیف کو محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے نا۔ عیاشیوں میں ایک طرف انتہا ہے اور آگے سے کہتے گزارا نہیں ہوتا، اور دوسروں کے پاس اپنے بچوں کی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرنے کے لیے بھی ریسورسز موجود نہ ہو، اور پھر کوئی کھڑا ہو تو اندر سے ہماری رگ پھڑک اٹھتی ہے، ارے مسجد میں کھڑے ہو کے سوال کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ معاشرت ہم قائم کیوں نہیں کر پاتے کہ جہاں کسی کو کھڑا ہونے کی نوبت پیش نہ آئے۔ اور اس کی انتہا ہے وہ ظلم کا نظام، وہ ظلم کا نظام جو ظالم و جابروں کو اور ظالم و جابر بنا رہا ہے، جو امیر طبقات کو اور امیر طبقات بنا رہا ہے، وہ عیاشیاں کرنے والوں کے لیے عیاشوں کے اور سامان پریزنٹ کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے، اور غریب کو غریب تر بنا رہا ہے، اور خودکشیوں کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ تو اس نظام کے بدلنے کی جد و جہد ہمارا فرض ہے۔ یہ موضوعات بھی بعد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ یہاں دیکھیے، اب یہ آیا ذکر مال خرچ کرنے کا اور انسانی ہمدردی کی بات، وفر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ اس دور میں غلام اور کنیزوں کا تصور تھا، ہاں کبھی جنگی حالات ہوں گے تو اس طرح کے احکامات وہ لاگو کیے جائیں گے، ادروائز قیدی چھڑانے کے لیے اس طرح کی اور امور میں گردنیں آزاد کرانے کے لیے بھی مال خرچ کرنا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ سبحان اللہ، نیک آدمی کا ذکر ہے، وہ مخلوق خدا کے بھی کام آتا ہے اور اللہ کے احکامات دیگر ان پر بھی عمل کرتا ہے، عبادات کو بھی بجا لاتا ہے۔ ہمارے مسٹیک ہے، آدھے لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں جی خیر کا کام کرنا چاہیے، سوشل ویلفیئر کا کام کرنا چاہیے، مخلوق خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ بھئی آدھا کام کر رہا ہو، اللہ کی عبادت کے اور بھی تو تقاضے ہیں۔ اور کچھ لوگ عبادات پر فوکسڈ ہیں، ذکر اذکار پر فوکسڈ ہیں، نماز و نوافل پر فوکسڈ ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، مگر یہ آدھی بات ہے، مخلوق خدا کا بھی حق ادا کرنا ہے، مخلوق خدا کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ان کے کام بھی آنے، پورا کام کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، البقرہ آیت نمبر 208، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ عبادات میں سے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آ گیا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ دیکھیے، مال خرچ کرنے کا ذکر الگ، زکوٰۃ دینے کا ذکر الگ، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارک جامع ترمذی، آپ نے فرمایا کہ ان فی المال لحق سوی الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ ہے، زکوٰۃ کافی نہیں، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی دینا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، منیمم پر نہ رہیں۔ ہم لوگ منیمم پر رہتے کدھر ہیں؟ ایک سادہ اسمارٹ فون سے کام چل رہا ہے، اینڈرائڈ سے آئی فون پر جانے کا شوق کیوں پیدا ہوتا ہے بھائی؟ 4 پہیوں کی گاڑی چل رہی ہے، مناسب حال ہے، تو برانڈڈ کی کیا ضرورت پڑی نہیں نکلوانے کی؟ پوچھئے بھائی، اپنے آپ سے ہم پوچھیں، دن میں 1-2 مرتبہ روزے کے علاوہ 1-2 مرتبہ بندہ مناسب حال کھانا کھا لے، کفایت کر جائے گا۔ مگر لاہور والے، کراچی والے خوب ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے پر، دن میں 8-8 10-10 مرتبہ کھاتے پیتے ہیں۔ کبھی جا کے کسی مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب یہ 2 مرتبہ سے زیادہ جو میں کھاتا ہوں یہ ضروری ہے؟ پوچھا کبھی ہم نے؟ ان معاملات میں آگے 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 آگے، اللہ کے تقاضوں کے معاملات میں پیچھے 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 پیچھے، آخر کیوں بھائی؟ تو مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ ہے، جن پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں پر، سب بہنوں پر رحمت نازل فرمائے، اور جو ڈیزرونگ ہے پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ان تک ہم پہنچائیں، اللہ ان کے لیے بھی آسانی فرمائے۔ میں ان کی بات کروں جن کو اللہ نے دیا ہے، او بھائی زکوٰۃ از ناٹ انف، زکوٰۃ کافی نہیں ہے، یہ زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر دینا ہے۔ آپ کے میرے بچوں کے ایگزامز آنے والے، بچے کے ابا 33% منیمم مارکس ہیں، 40% منیمم مارکس ہیں، ابا میں نے پوری تیاری کر لی 40% سلیبس کی، ابا میں ایمانداری سے کل 40% پیپر اٹیمپٹ کروں گا، بتائیے ابا کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آر یو ود می؟ ہاں، صاحب اولاد لوگ موجود ہیں نا مجھ سمیت، کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ پتا ہے نا، پتا ہے نا کیا کریں گے؟ مجھے بھی پتا، آپ کو بھی پتا ہے۔ اور اپنے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ منیمم منیمم منیمم، کم 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 پر وہ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ زکوٰۃ میں بھی ڈنڈیاں لوگ مار رہے ہیں، استغفر اللہ، whereas کہ زکوٰۃ is not enough۔
زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حصہ ہے. ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ میں اور اچھا بنائے. ہمیں بچوں کے معاملات میں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمیں اپنے بارے میں بھی سمجھ میں آ جائے اور آخرت کے بارے میں بھی سمجھ میں آ جائے. زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حصہ ہے. اللہ ہمیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، نماز قائم کرو گے تو کیا ہوگا؟ نماز سے ایمان کی آبیاری ہوگی، ہے نا. ایمان مضبوط ہوگا، نیکی آگے بڑھے گی. کیوں؟ نیکی کی روح کیا ہے؟ ایمان. نماز سے ایمان کی آبیاری، نیکی آگے بڑھتی رہے گی. سبحان اللہ. زکوٰۃ کیا ہے؟ اینول ریمائنڈر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے بھائی. اینول ریمائنڈر ہے نا، سالانہ زکوٰۃ دیتے رہیں گے، مال خرچ کرنے کا جذبہ بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. ابھی نیکی کی باتیں پوری نہیں ہوئی، اب سنیے جس کو ہم نیکی نہیں سمجھتے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب بھی عہد کریں. جب بھی وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ نیک لوگوں کا. نیک لوگوں کا ذکر تو قرآن پاک میں ہو رہا ہے. اور ہمارے کیا ذکر ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں، ہمارے سیاستدان کہتے ہیں بھائی میثاق کیا تھا کو وہی تھوڑی تھی، توڑ دیا میثاق تو کیا ہو گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی کم نہیں، اوپر والے بھی کم نہیں، عوام بھی کم نہیں، حکمراں بھی کم نہیں. ہم کہتے ہیں جناب وہ وعدہ کیا جو وفا ہو جائے اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. بڑے دھڑلے سے ہم کہتے ہیں. اور پیغمبر کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. اللہ اکبر. وعدے کی تفصیلات آئندہ آتی رہیں گی. ہاں ہم بھی وعدہ کیے بیٹھے ہیں، اللہ سمعنا و اطعنا. ہم بھی وعدہ کیے بیٹھے ہیں، روزانہ دورارے ایاک نعبدو. ہم بھی وعدہ کیے بیٹھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پوری زندگی کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وعدے ہم پبلکلی بھی کرتے ہیں، لیگلی بھی کرتے ہیں، ڈاکیومنٹس بھی بنتے ہیں. اور ہمارے حکمراں بھی وعدے کرتے ہیں، بڑے بڑے حلف لیتے ہیں، ججز لیتے ہیں، ممبرز آف پارلیمنٹ لیتے ہیں. او بھائی ہم سب نے اللہ کو جواب دینا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے. ہم تو کہتے ہیں وعدہ کیا وفا ہو جائے، جو وفا ہو جائے. اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں، ان العہد کان مسئولہ، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ ہمیں وعدوں کی تکمیل کی توفیق دے. پوری زندگی وعدے پر کھڑی ہے. اللہ اکبر. اور سنیے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور بالخصوص وہ صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی اور تکالیف میں اور جنگ کے وقت. صبر پہلے بھی ذکر آ چکا. پوری زندگی پر یہ صبر کی صفت محیط ہے. دیکھیے فجر میں اٹھنا ہو، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، تو نیند کی قربانی دینا پڑے گی، مشقت ہے، صبر کرنا پڑے گا. دین کی دعوت دیں گے، آگے سے لوگ کامنٹس پاس کریں گے، الٹے سیدھے جملے کہیں گے، صبر کرنا پڑے گا. یہاں سے لے کے راہ خدا میں قتال تک کے مراحل ان کو ذہن میں رکھیے. یہ سب کچھ صبر کے ذیل میں آئے گا. کون ہے نیک لوگ؟ نیکی کا جامع تصور، انقلابی تصور، ڈائنامک تصور نیکی کا کیا ہے؟ والصابرین فی البأساء والضراء، وہ صبر کرنے والے بالخصوص تنگ دستی میں بھی اور تکالیف میں بھی، اور وحین البأس، اور جنگ کے موقع پر بھی. ہم کہتے ہیں اچھے بچے لڑتے نہیں ہیں. ہاں ہمارا خیال ہے نیک آدمی لڑتا نہیں. کیوں نہیں لڑے گا بھائی وہ؟ لیکن لڑے گا کدھر؟ صحیح جگہ. اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑے گا، ظلم کے خاتمے کے لیے لڑے گا، مظلوموں کی داد رسی کے لیے لڑے گا، عدل کے نفاذ کے لیے لڑے گا. اور لڑنے کا موقع آئے گا تو صبر کرے گا. وہاں پر قرآن کہہ رہا ہے. اور قتال کا ذکر آ رہا ہے البقرہ میں، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. البقرہ 193، سورہ انفال آیت نمبر 39، سورہ البقرہ آیت نمبر 216. یہ قتال کے تقاضے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. تو بندہ مومن، اللہ کے نیک بندے کی جنگ باطل نظام سے ہوا کرتی ہے. حق کا بول بالا کرنے کے لیے، عدل کا نفاذ کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، مظلوموں کی داد رسی کے لیے، ظالموں کا ہاتھ توڑنے کے لیے. اللہ کا بندہ، اللہ کا نیک بندہ جنگ کا موقع آتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے. وحین البأس، اور اس موقع پر بھی، وہ جنگ کے موقع پر بھی صبر کرتا ہے. یہ قرآن ہے بھائی. ہاں یہ قرآن ہے. اور آج ان باتوں کو لوگ کہتے ہیں لوگ ایکسٹریمسٹ ہو گئے. یو آر ایکسٹریمسٹ. تم دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے کلام کی تعلیم کا رد کرو، تم سے بڑا ایکسٹریمسٹ کوئی نہیں ہوگا. اور ایکسٹریمزم، وی اون دا ایکسٹریمزم. کیا مطلب؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے بھائی البقرہ آیت 165. ہاں شدت پسند کہتے ہیں نا اردو میں، شدت پسند کہتے ہیں نا. سنیے قرآن میں ہم نے کیا پڑھا؟ البقرہ آیت 165، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد، شدید ترین. ہاں یہ سپرلیٹو ڈگری. قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے. We extremely love Allah subhanahu wa ta'ala. Yes we are extremists but positively. بقول ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے. Yes we are extremists but positively. تم دنیا کی محبت میں ڈوب کے نیگیٹولی ایکسٹریمسٹ ہو. تم باطل کا ہرکارہ بن کر، تم باطل والوں کو سپورٹ دے کر حق کی مخالفت اگر کرتے ہو تو تم نیگیٹولی ایکسٹریمزم کی طرف گئے ہو.
اور اگر حق کی بات کریں گے، اللہ کے کلمے کی بات کریں گے، اللہ کی محبت کی بات کریں گے، یس وی آر ایکسٹریمسٹ بس بٹ پازیٹیولی. اور اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے. آج ظالموں نے لاشوں کے لاشیں گرا دیے، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیں، نسلوں کی نسلیں تباہ کر دیں. ان ظالموں کا ہاتھ توڑنے کے لیے کوئی کھڑا ہو تو یہ اللہ کا تقاضا ہے. ہمارے رب نے حکم دیا. ان ظالموں کو آج یو این او کو کنیس بنا کر چھوڑا، ٹرمپ نے کنیس بنا کر چھوڑا ہے، اور یہ ظالم پوری دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں. ان کو دنیا اگر اجازت دیتی ہے تو ہمارے رب نے حکم دیا ہمیں قتال کا. جب موقع آئے گا تو قتال ہوگا، جب شرائط پوری ہوں گی تو قتال ہوگا. ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے ہمارے رب نے ہمیں جنگ کا حکم دیا. دس از قرآن، دس از قرآن، دس از دا ورڈ آف اللہ سبحانہ وتعالی. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا. سبحان اللہ، یہی لوگ سچے ہیں. کون سے سچے؟ اگر یہ نیکی کی بات کریں تو یہ نیکی کے دعوے میں سچے ہیں. ایمان بھی، انسانی ہمدردی بھی، نماز زکوٰۃ عبادات کا اہتمام بھی، اور وعدے کو پورا کرنا بھی، اور صبر کی کیفیت کا اظہار بھی، اور جنگ کے موقع پر ڈٹنا بھی اللہ کی راہ میں. جو ان کاموں میں لگے اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی متقین ہیں. قرآن سے ہدایت کن کو ملے گی؟ متقین کو. متقین کی صفات البقرہ کے شروع میں بھی آئیں، یہاں بھی آئیں، آئندہ بھی آتی رہیں گی. یہ نیکی کا جامع تصور. اور آپ کو گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ پیچھے ہمارے استاد بول رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے ایک منتخب نصاب قرآن حکیم کا مرتب کیا. وہ لائف چینجنگ نصاب ہے قرآن پاک کا الحمدللہ. اس سے منتخب نصاب ڈاکٹر صاحب نے کہا رحمۃ اللہ علیہ. شارٹ ورژن بھی ہے، لانگ ورژن بھی ہے، کتابی شکل میں بھی ہے، آڈیو میں بھی ہے، ویڈیو میں بھی ہے، تفصیلی بھی ہے، مختصر بھی ہے. چند مقامات قرآن پاک کی اس کو انہوں نے کہا منتخب نصاب قرآنی، جس کا آغاز سورۃ العصر سے ہوتا ہے، جس کی تکمیل سورۃ الحدید پر ہوتی ہے. ہمارے رجوع الی القرآن کورسز میں اس کا مطالعہ کرایا جاتا ہے، ہمارے شارٹ کورسز میں مطالعہ کرایا جاتا ہے. تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے، انجم الخدام القرآن کے پلیٹ فارم سے اس کے دروس کا اہتمام ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے اپنے ویڈیوز موجود ہیں، اور آن لائن کورسز بھی ہیں، فزیکل کورسز بھی ہیں. اور اس ایک آیت کے کچھ بیان سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ پیچھے اس منتخب نصاب میں کتنی جان ہوگی. اللہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بیان جو البقرہ کی آیت 177 ہے، یہ بھی اس منتخب نصاب کا حصہ ہے، جو کتابچوں کی شکل میں، کتابی شکل میں، شارٹ ورژن میں، لانگ ورژن میں آپ کو اویلیبل ہو جائے گا. مزید آپ رابطہ کیجیے گا، ہماری ویب سائٹ دیکھیں tanzeem.org، وہاں سے تفصیلات بھی آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار ہیں، یعنی گناہوں سے واقعتاً بچنے والے متقی پرہیزگار لوگ. اللہ انہی لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل رکھے. اب قصاص کا ذکر آ رہا ہے، بہت توجہ کیجیے گا، بڑی اہم آیات ہیں، تشریح تفصیلی ہے. پریشان نہ ہوں، چند دن ہمیں مدنی صورتوں میں تشریح میں زیادہ لگیں گے تو ہماری روزانہ رات میں کوریج ابھی کم ہوگی. جب مکی صورتوں کا موقع آئے گا تو مکی صورتوں میں تشریح کم ہوگی، اور حفاظ کلام سے ہم زیادہ سنیں گے انشاءاللہ. ابھی شروع کی مدنی صورتوں میں توجہ رکھیے گا، پونا پارہ بھی کور ہو جائے کفایت کرے گا انشاءاللہ. جب ہم مکی صورتوں کی طرف آئیں گے تو سوا پارہ بھی اور کبھی 1.5 پارہ بھی ایک شب میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ بار بار اس سے مجھے وضاحت کرنا پڑی کہ لوگوں کو تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے، بھائی صاحب تیسری شب ہے اور ابھی دوسرے پارے کا ربع ہوا ہے، آپ طبیعت آپ کی ٹھیک تو ہے، مطلب یہ تکمیل ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اللہ کی توفیق سے ہوگی انشاءاللہ تعالی. لیکن مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے آپ، اور شروع میں تھوڑا کوریج کم، لیکن آپ خود اندازہ کیجئے کتنے اہم موضوعات ہیں. اور بعد میں جب ہم آگے چلیں گے، ابھی میں کہتا ہوں کچھ بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ بعد میں کہوں گا یہ پیچھے آ چکا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ تفصیل پیچھے آ چکی، مگر آ چکی ہوگی. ہاں، گھمانے کی بات نہیں ہوگی، پلیز اس کو دوسرا مفہوم نہ دیجیے گا. لیکن شروع میں تھوڑا تشریح کا معاملہ زیادہ. اب بڑا اہم ایک اور معاملہ قصاص کے حوالے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے. قصاص بدلے کو کہتے ہیں. یہاں قاتل کو بدلے میں قتل کرنے کا تقاضا آ رہا ہے، ورنہ قصاص یعنی بدلہ زخموں کا بھی ہوتا ہے. سورۃ المائدہ میں ہم پڑھیں گے ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، مشہور الفاظ ہے نا. سورۃ المائدہ میں زخموں کے قصاص کا ذکر آئے گا، یہاں جان کے قصاص کا، جان کے بدلے کا تذکرہ آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے، اور غلام کے بدلے، اور عورت کے بدلے. کیا مطلب؟
مطلب سادہ سا ہے، جو قاتل ہے اسی کو سزا دی جائے گی۔ اس جاہلانہ تہذیب میں انسانوں کے درجے بنا دیے گئے تھے، ہم بڑے قبیلے کے ہیں، سامنے والا چھوٹا قبیلہ، سامنے والا ہمارا ایک مارے گا، ہم اس کے 10 ماریں گے، کیونکہ ہم اعلیٰ ہیں اور یہ کیا ہیں؟ ادنا ہیں۔ اور یہ جہالت سے 14 صدیوں پہلے نہیں تھی، یہ آج آپ کو ٹوئن ٹاورز کے گرنے کے بعد بھی نظر آ جائے گی۔ ہمارے ٹوئن ٹاورز گرائے، چند ہزار مر گئے، ہم پورے افغانستان کو جو ہے وہ تورا بورا بنا دیں گے، مٹی کا ڈھیر بنا دیں گے، 15 لاکھ شہید کر دیں گے، 15 لاکھ اپہاج کر دیں گے، 40 لاکھ ان کے گھروں سے بھیج دیں گے دوسرے ملکوں کے اندر، کیونکہ ہم بڑے ہیں۔ تو جہالت 14 صدیوں پہلے کے لوگوں کی کنیز نہیں تھی، آج بھی بڑے بڑے جاہل دنیا کے اندر موجود ہیں۔ استغفر اللہ۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے، اور غلام آزاد کے بدلے اور غلام کے بدلے اور عورت کے بدلے، یعنی جس نے قتل کیا قصاص میں اسی کو قتل کیا جائے گا، نہ کہ کسی اور کو۔ یہ سادہ اس کا مفہوم۔ فمن عفی له من اخی شیء فاتباع بالمعروف، البتہ جس کسی کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کیا جائے گا، بلڈ منی، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور قاتل خوش اسلوبی سے اس خون بہا کو ادا کرے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، ایک معافی کی گنجائش ہے۔ ایک شخص نے اے نے بی کو قتل کیا تو بی کے ورثاء، اب اس میں تفصیل ہے، سارے اس کے وارث اتفاق کریں کہ جی ہم نے اس کی جاں بخشی کرنی، خون بہا لینا، بلڈ منی، سارے اتفاق کریں اور اپنی فری ول سے، تو معافی کی گنجائش ہے۔ فرمایا کہ فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا یعنی بلڈ منی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور قاتل خوش اسلوبی سے اس خون بہا کو ادا کرے تو اس کی جاں بخشی ہو جائے گی۔ اس میں مزید تفصیل آئندہ بھی آتی رہے گی۔ البتہ یاد رہے کہ یہ بخشنے کا یعنی معاف کرنے کا اختیار مقتول کے وارثوں کو ہے، یہ اسٹیٹ کا نہیں ہے، اور مقتول کے تمام وارث اتفاق رائے کریں گے تب معافی کا معاملہ بنے گا، ادروائز تو ایگزیکیوشن ہوگی وقت کی اتھارٹی کے تحت۔ ہمارے یہاں ڈرامے ایسے ہوتے ہیں کہ امریکہ کو بھی شریعت یاد آ جاتی ہے۔ ایک بدماش تھا ریمنڈ ڈیوس، نام یاد آیا؟ ایک بدماش ریمنڈ ڈیوس تھا، نشے میں دھت ہو کر اس نے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، تو امریکہ کو یاد آیا کہ بھائی شریعت بھی ہے اسلام میں، اور مسلمانوں کے ہاں شریعت بھی موجود ہے، ان کے ہاں خون بہا بلڈ منی کا تصور موجود ہے، بھائی ہمارے ریمنڈ ڈیوس کو معاف کر دو، یہ خون بہا لے لو۔ اور وہ مقتولوں کے وارث کہاں گئے؟ ہمیں تو علم نہیں ہے۔ تو یہ فری ول سے معافی دی تھی انہوں نے؟ نہیں، مگر کیا کریں، امریکہ مائی باپ بنا ہوا ہے، اور ان ظالموں کو بھی شریعت یاد آ گئی اپنے ریمنڈ ڈیوس کو چھڑانے کے لیے، ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور قاتل خوش اسلوبی سے اس خون بہا کو ادا کرے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، تمہارے رب کی طرف سے ایک رعایت اور رحمت ہے۔ فَمَنِ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش دے دی ہے، ورنہ ایک اور بندہ قتل ہو جائے گا، ہاں، تو یہ معافی کی گنجائش خون بہا ادا کرنے کی صورت میں ہے، ادروائز ایگزیکیوشن یعنی قتل کیا جائے گا قاتل کو سزا کے طور پر۔ یہ جو گنجائش دی گئی، فرمایا گیا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، تمہارے رب کی طرف سے یہ ایک رعایت اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، تو جس کسی نے اس کے بعد بھی زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد زیادتی کیا ہے؟ خون بہا لے لی، اس کے بعد بھی انتقام کے جذبات ہوں، یا وارث معاف کرنے کو تیار ہوں اور یہ قاتل ادا نہ کرے، تو پھر یہ تو زیادتی کی بات ہے۔ فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں مزید تفصیلات ہیں، اسٹیٹ کا رول کیا ہوگا، کبھی اسٹیٹ بھی بلڈ منی ادا کرنے میں معاونت کرتی ہے یا کر سکتی ہے، اور پھر ورثاء کا سب کا اتفاق رائے کا ہونا، پھر جرم کا ثبوت، پھر اس کی ایگزیکیوشن وقت کی اتھارٹی کے تحت، یہ تفصیلات بہرحال دیکھنی چاہیے تفاسیر میں، لیکن آگے بتایا جا رہا ہے اسی میں حکمت ہے کیا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ کس سے بچ سکو؟ خون ریزی سے بچ سکو۔ اگر قاتل کو سزا نہیں ملے گی تو قاتل اور جری ہوگا، اور قتل کرے گا، اور قتل کرے گا، اور قتل کرے گا۔ آج ہیومن رائٹس کے چیمپئن کھڑے ہو جاتے، نہیں جی سزائے موت نہیں دینی چاہیے، سزائے موت نہیں دینی چاہیے، قاتل کو سزا نہیں دینی چاہیے، بڑا ظلم۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایسے ظالموں کو قاتلوں سے محبت ہے، ہاں، ایسے ظالموں کو قاتلوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، زانیوں سے، شرابیوں سے
لوٹ مار کرنے والوں سے محبت ہے کہ ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے. جس کی جان جا رہی ہے، جس کا مال جا رہا ہے، جس کا گھر جا رہا ہے، جس کی اولاد جا رہی ہے، جس کا شوہر جا رہا ہے، جس کا بیٹا جا رہا ہے، جن کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے، ان مظلوموں کی کوئی فکر نہیں ہے. اور یہ باتیں کرنے والے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. اللہ فرماتے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ سکو مراد خون ریزی سے. جب قصاص کا حکم نافذ ہوگا تو ایک بندہ 100 مرتبہ سوچے گا اگر میں قتل کروں گا تو میں بھی قتل کیا جاؤں گا، تو بچے گا نا. 100 مرتبہ سوچے گا تو جان محفوظ اس کی بھی رہے گی. دشمنیوں کا دائرہ محدود ہو جائے گا، ورنہ ایک نے مارا دوسرے کو اس کا بیٹا مارے گا، اس کو اس کا بیٹا مارے گا اس کو، یہ سلسلہ نسلوں تک چلتا رہے گا. تو خون ریزی سے بچ جاؤ گے اگر تم قصاص کے حکم کو نافذ کرو گے. لعلکم تتقون تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو. آج بھی آپ کو پتا ہے دنیا میں چائنا وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ کم و بیش سب سے زیادہ سزائیں موت دی جاتی ہیں، مگر کسی میں ہمت ہے کہ چائنا کو کچھ کہے؟ کچھ نہیں کہتے. ہاں، اس لیے کہ چائنا اکنامک جو وہ جائنٹ بنا ہوا ہے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے. او مسلمان تو بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، بڑے جاہل قسم، معاذ اللہ معاذ اللہ، ان کی تعلیم ایسی، ان کی شریعت، معاذ اللہ معاذ اللہ. بولو نا چائنا کو جہاں سب سے زیادہ سزائے موت کے فیصلے نافذ کیے جاتے. نہیں، اس لیے نہیں بولتے کہ وہ اکنامک جائنٹ بنا ہوا ہے. اور ہمارے کچھ اپنے بھی ہیں جو باہر والوں کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، وہ بھی شریعت کی سزاؤں کی معاذ اللہ مخالفت کرتے ہیں. بہرحال ہمیں ڈنگے کی چوٹ پر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے، دعوت بھی دینی ہے اور اعتراضات کے جوابات بھی دینے، اور ڈنگے کی چوٹ پر بات کرنی. یہ باطل کی حمایت کر کے شرم محسوس نہیں کرتے، یہ باطل کی حمایت میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، تو کیا ہمیں حق کے بیان میں جھجک ہونی چاہیے؟ ہمیں حق کے بیان میں شرمندگی ہونی چاہیے؟ ہاؤ کم ہاؤ کم ہاؤ کم، کیسے ممکن ہو جائے گا یہ؟ اللہ یہ جرأت ایمانی ہم سب کو عطا فرمائے. بہرحال وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم خون ریزی سے بچ سکو. اب کچھ احکامات آ رہے ہیں اور ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا آیت نمبر 106 میں ناسخ اور منسوخ، یاد آیا؟ اس کی ایک مثال آ رہی. فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب، یعنی لازم obligatory، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اگر وہ اپنے پیچھے مال چھوڑے جا رہا ہو تو والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے پر وصیت کرے، یعنی اچھے انداز سے. حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے. یہ اول دور کا حکم تھا. بھئی تمہاری موت کا تمہیں بھلا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کبھی ظاہر کے حالات سے بھی محسوس ہوتا ہے مال چھوڑے جا رہے ہو وصیت کر دو والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. یہ اول دور کا حکم تھا. شریعت کے کچھ احکامات تدریجاً گریجولی بھی آئے ہیں، البتہ یہ حکم اب منسوخ ہے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے احکامات عطا کر دیے گئے. اولاد کا حصہ کتنا، والدین کا حصہ کتنا، زوجین کا حصہ کتنا، بہن بھائیوں کا حصہ کتنا، اللہ نے معین کر دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں. تو وہ احکامات کیا ہو جائیں گے؟ ناسخ، اور یہ حکم کیا ہو جائے گا؟ منسوخ. یاد آیا؟ وہ ہو جائیں گے ایبروگیٹنگ اور یہ ہو جائیں گے ایبروگیٹ. یہ حکم ہو جائے گا ایبروگیٹڈ. ناسخ اور منسوخ کا معاملہ. ایک مثال آ گئی، فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلون، پھر جو اس وصیت کو سن لینے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ انہی وصیت بدلنے والوں پر ہوگا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. وصیت کا حکم اب بھی، یا اس کی اجازت اب بھی اس معنی میں ہے کہ وارثوں کا حق تو اللہ نے معین کر دیا. کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو غیر وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. وارث جو ہیئرز ہیں ان کے تو اللہ نے خود ہی معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی حصے مقرر کر دیے. غیر وارث کے لیے وصیت کی جا سکتی، مگر رسول اللہ علیہ السلام نے لمٹ لگا دی 1/3، اور یہ بھی زیادہ ہے، میکسیمم 1/3 کی حد تک. کوئی ایسا قریبی شخص کہ جس کا رشتہ نہیں بنتا یا حصہ نہیں بنتا وراثت میں، مگر اس کے ساتھ ایک محبت ہے، اس کا کوئی احسان اینڈ سو آن، اس کو بندہ دینا چاہتا ہے، اللہ کی راہ میں لگانا چاہتا ہے، دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے لگانا چاہتا ہے، خیر کے کسی کام میں لگانا چاہتا ہے، گنجائش ہے. مگر 1/3 میکسیمم 1/3 تک وصیت ہو سکتی، ول جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ غیر وارث کے لیے ہوگی، اس سے کہ وارثوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیے. اب بتایا جا رہا ہے فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو اس وصیت
वसीयत को सुन लेने के बाद उसे बदल डाले, फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना, तो उसका गुनाह उन्हीं वसीयत बदलने वालों पर होगा। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। अगर वसीयत करने वाले ने ठीक वसीयत की, बाद में किसी ने गड़बड़ की, तो गड़बड़ करने वाले को ही उसका वबाल होगा। फमन खौफ मिन मूसिन जनफन औ इथमन, फिर जो कोई अंदेशा महसूस करे वसीयत करने वाले से किसी की तरफदारी या गुनाह का, फअस्लह बैनहुम, फमन खौफ मिन मूसिन जनफन औ इथमन, फिर जो कोई अंदेशा महसूस करे वसीयत करने वाले से किसी की तरफदारी या गुनाह का, फअस्लह बैनहुम, तो उनके दरमियान सुलह करा दे, फला इस्मा अलैहि, तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। बाद में कोई महसूस करते ये वसीयत तो नाजायज हुई है, मेरे फला वारिस को मेरे माल में से 50% दे दिया जाए। और भाई क्यों दे दिया जाए? शरीयत में तो वारिस का हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया, वो मिल जाएगा। वसीयत वारिस के लिए नहीं हो सकती। मेरा बड़ा जिगरी दोस्त है भाई, 70% उसको दे दिया जाए, और भाई नहीं दिया जाएगा चाहे कितने जिगरी दोस्त क्यों ना हो। इसलिए कि लिमिट कितनी रसूलुल्लाह ने लगा दी अलैहिस्सलाम, 1/3 की, इससे ज्यादा की वसीयत नहीं। और कई महसूस हो गुनाह की के साथ कोई ज्यादती का मामला हो रहा है, तो अगर कोई इस्लाह कर दे, क्योंकि गुनाह की वसीयत थी या ज्यादती का मामला उसमें था, तो ऐसे बदलने वाले पर कोई हरज नहीं, फला इस्मा अलैहि, तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला निहायत रहम फरमाने वाला है। कुछ आयात और पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। इसके बाद अगला रुकू शुरू होता है जो कि माह रमज़ान और माह रमज़ान के फ़र्ज रोज़े और जो कुछ माह रमज़ान के मुतालिक कुरान पाक में उसके बारे में। ये 23वां रुकू है अल बकरा का, और इस रुकू में 6 आयात हैं, अल बकरा की 183 से 188 तक। और इन 6 आयात में माह रमज़ान और उसके फ़र्ज रोज़े, इस बारे में जो कुछ भी है एक ही मकाम पर, इसी मकाम पर कुरान पाक में नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है, हज है, माफ कीजिएगा, नमाज है, ज़कात है, हज है, उम्रा है, कुर्बानी, इन इबादत का जिक्र बार बार कुरान पाक में मिलता है। रोज़ा जो फ़र्द है रमज़ान में, उसका जिक्र इसी मकाम पर आया है। इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह उनसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच सको, मुराद नाफरमानी से बच सको। ईमान वालों से खिताब है भाई, ईमान वालों के लिए हुक्म है रोज़े का। अब रोज़े से जान छुड़ाने वाला अपने ईमान का जायज़ा ले, अस्तगफिरुल्लाह, ईमान वालों से खिताब। अच्छा देखो, तुम पर नया नया कोई हुक्म लागू नहीं किया जा रहा, तुमसे पहले भी लोगों पर रोजा फर्ज रहा, तसल्ली दी जा रही है। और यहूद के रोजे की कैफियत तो ये थी कि रात को सोए और रोजा शुरू, कोई सहरी का तसव्वुर नहीं होता था। हमें तो सहरी में कहा गया अस्सहूरु बरका, सहरी में बरकत है। तो पहले भी लोगों पर फर्जियत रही, तुम पर भी है। सियाम ये सौम से बना, और उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार साहब ने भी बड़ी प्यारी वजाहत इसकी फरमाई, और मुफस्सिरीन ने भी। अरब अपने घोड़ों को भूखा प्यासा रखते और मौसम की मशक्कत झेलने के लिए, उनको स्टेमिना और स्ट्रेंथ देने के लिए मशक्कतों से गुजारते, तरबियत देते थे। ये भूखा प्यासा रखकर अपने घोड़ों को तवाना रखते, ताकि जब जंग के मैदान में उतरे तो डटे रहें, खड़े रहें, स्टेमिना होना चाहिए। इसको अरब कहते थे सौमुल फरस। मैदान में उतरना है, स्ट्रेंथ होनी चाहिए और तवाना होना चाहिए और मजबूती होनी चाहिए। यहां से लफ्ज कुरान पाक ने सियाम का भी इस्तेमाल किया। अल्लाह माह रमदान में रोजों से गुजार रहा है हमारी रूहानी स्ट्रेंथ हमें देने के लिए, हमारे अंदर तकवा की कैफियत पैदा हो, हम हलाल को छोड़ रहे हैं रोजे में, हम हराम को छोड़ने वाले बन जाएं, हम नफ्स पर काबू पाने वाले बन जाएं, हम मशक्कतों को झेलने वाले बन जाएं। यह है सियाम, सौम। सौम से सियाम, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजा रखना फर्ज किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच सको, मुराद नाफरमानी से बच सको। हलाल छोड़ते हो भाई, हराम को तो छोड़ने वाले बनो, और हराम नहीं छूट रहा, रोजा रखा हुआ है, झूठ भी, गीबत भी, रिश्वत भी, सूद भी, बेहयाई की फिल्में, ड्रामे, नाच गाने, सब कुछ भी, ये कौन सा रोजा हुआ? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस में, जिसने रोजा रखकर भी झूठ बोलना और झूठी बात पर अमल करना तर्क न किया, उसको अल्लाह को ऐसे शख्स के भूखा और प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं। तो रोजा रखकर रोजे की हिफाजत भी करनी। अबुल कलाम आजाद मरहूम ने कहा, अगर सिर्फ भूखा रहना, प्यासा रहना, बाकी सब कुछ चल रहा है, अगर सिर्फ भूखा रहना, प्यासा रहना ही इबादत होती, तो सारे फकीर सबसे बड़े इबादत गुजार होते। सारे फकीर सबसे बड़े इबादत गुजार होते, बेचारे भूखे रहते हैं, बड़ा कम खाने को मिलता है। और नहीं भाई, सिर्फ भूख और प्यास नहीं, अब ये पूरे जिंदगी के मामूलात के एतबार से रोजा है, हलाल को छोड़ते हो, हराम को छोड़ने वाले बनो।
فرمایا ایام معدودات، یہ روزے گنتی کے چند دن کے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق یہ اول حکم تھا، تدریجاً شریعت کے احکامات آئے۔ شروع میں ہر مہینے کے 3 دن کے روزے لازم کیے گئے تھے، اور ہاں محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کا روزہ بھی اول فرض کے درجے میں تھا۔ یہ شروع کی بات ہو رہی، ایام معدودات، یہ روزے گنتی کے چند دن کے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ ابھی گنجائش ایک اور بھی عطا ہو رہی ہے، لیکن مرض کا معاملہ ہے، سفر کا معاملہ ہے، تو شریعت رعایت دیتی ہے، گنجائش دیتی ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جنہیں اس کی طاقت ہو اور مراد روزہ نہ رکھیں، فدیۃ طعام مسکین، وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا دیں۔ البتہ یہ جو الفاظ ہے نا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، اور دونوں ترجموں کے اعتبار سے 2 تشریحات کی گئی ہیں۔ نمبر 1 جو میں نے کیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جنہیں اس کی طاقت ہو اور مراد پھر بھی روزہ نہ رکھیں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، تو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا دے۔ شروع دور میں تھا، صحت مند ہو روزہ نہیں رکھ رہے، چلو مسکین کو کھانا کھلا دو۔ ایک رائے تو یہ ہے، اور دوسری رائے کیا ہے؟ دوسرا ترجمہ نوٹ کر لیجئے گا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا دے۔ جیسے اب بھی ہے کہ بیمار ایسا ہو گیا ایک شخص کہ کبھی بھی اب ریکوری ممکن نہیں ہو سکتی ہے، دائمی مریض جسے کہتے ہیں، یا شیخ فانی کہتے ہیں، انتہائی بوڑھا، اتنا بوڑھا یا بوڑھی ایک عورت ہو گئی، رکھ ہی نہیں سکتے، تو جو ہے پھر وہ فدیے کا معاملہ بنتا ہے۔ یہ اب بھی رعایت ہے۔ یہ دونوں ترجمے ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 طاقت رکھتے ہیں مگر نہ رکھیں روزہ، یہ شروع دور کی بات، بدلے میں مسکین کا کھانا دیں فدیے کے طور پر۔ اور دوسرا ترجمہ جو طاقت نہ رکھتے ہوں انہیں بدلے میں فدیہ دینا ہوگا، مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ رعایت اب بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہمیشہ دائمی مریض ہو گیا ایک شخص، یا اتنا بوڑھا یا بوڑھی ایک عورت یا مرد ہو گئے ہیں کہ روزہ رکھنا ممکن نہیں، تو فدیہ دیا جائے گا۔ اور عام طور پر ایک فدیہ کیا ہے؟ ایک صدقہ فطر کی رقم کے برابر ایک روزے کا فدیہ ہے۔ بہرحال یہ اول دور کے حکم کے حوالے سے رائے ذہن میں رکھیے۔ آگے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کیا بہتر ہے؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ ابھی تو شروع کا دور تھا نا، ارے اگر طاقت ہے نہیں رکھ رہے تو فدیہ دے دو، لیکن بتایا جا رہا ہے روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیوں؟ آگے یہ آپشن ختم ہو جائے گا، یہ اختیار، یہ چوائس ختم ہو جائے گی، پھر تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا، جو کہ اگلی آیت میں بات آ رہی ہے۔ تو جو پہلا ترجمہ تھا وہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہی بات معلوم ہوتی ہے۔ شروع کے دور میں طاقت ہے نہیں رکھتے فدیہ دو، لیکن خوشی خوشی کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھو۔ ایک آیت کا مطالعہ اور کریں گے اس نشست میں انشاءاللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سارے مہینے اللہ کے، مگر رمضان افضل کیوں ہے؟ اس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ یہ مہینہ سجا ہے قرآن پاک کی وجہ سے۔ اور رمضان کا ویسے مفہوم ہے جلا دینے والا، مراد یہ وہ مہینہ جو بندے کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ جس میں بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ البتہ بندوں کو مستحق بننا ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے اور ہماری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا۔ افضل کیوں ہوا یہ مہینہ؟ نزول قرآن کی وجہ سے۔ کیا ہے قرآن؟ کیا ہے قرآن کا تعارف؟ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے سب کے لیے پوٹینشلی ملے گی کن کو؟ ہدی للمتقین، جن میں تقوی ہوگا۔ بارش برستی ہے، جو چاہے پانی سے فائدہ اٹھا لے، بارش کا پانی جمع کر لے، آج ہم ڈیم بنا لیں جمع ہو جائے گا بھائی، لیکن جو برتن کو الٹا کر دے اور ڈیم بنانے کے لیے تیار نہ ہو تو بارش تو برسے گی، فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ قرآن کی بارش برس رہی ہے، ہدایت کا سامان اللہ نے کر دیا، جو چاہے لے لے، مگر جو دل پر تالا لگا دے گا، تلا بتڑا پیدا نہیں کرے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے روشن دلائل ہیں۔ یہ قرآن پاک کی صفات، اس میں ہدایت ہے، اس میں حق و باطل میں فرق کر دینے والے روشن دلائل ہیں، یہ فرقان ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، لہذا تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے تو اس مہینے کے روزے رکھے۔ اب یہ فرضیت آ گئی،
لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھیں. یہ فرضیت آ گئی. مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے. ایک حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے. مسند احمد کی روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دیا, نہ کوئی بیماری, نہ کوئی شرعی عذر, نہ کوئی اور معاملہ, بس چھوڑا جان بوجھ کے ایک روزہ ماہ رمضان کا جس نے چھوڑ دیا, اب ساری زندگی بھی وہ رکھتا رہے تو اس کا ازالہ نہیں ہوگا, اس کا کمپنسیشن ممکن نہیں. باقی روزے کی قضا کفارے کے مسائل اپنی جگہ پر ہے. حضور تو یہ ڈراوا دے رہے, اس قدر اہم ہے. ایک روزہ ماہ مبارک کا, ایک روزہ جان بوجھ کر جس نے چھوڑا اور ساری زندگی بھی اب وہ روزے رکھتا رہے تو اس کا ازالہ ممکن نہیں. اب یہ لازم کر دیا گیا, اس ماہ مبارک کے روزے فرض کر دیے گئے. ہاں اب تو یہ نہیں کہ ہٹے کٹے ہو تو فدیہ دے دو, جان نہیں, اب جان نہیں چھوٹے گی, روزہ رکھنا پڑے گا بھائی. لیکن بیماری ہے یا سفر کا معاملہ, گنجائش ہے. فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, اور جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. بیماری ایسی کہ بیماری کے بڑھ جانے یا جان کو خطرہ ہو جانے کا اندیشہ, اور ڈاکٹر بھی مشورہ دے رہا ہے, یقیناً مسلمان ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے تو بھائی احتیاط کر لو, ابھی چھوڑ دو, بعد میں قضا کرو. سفر کی بہرحال مشقت تو ہوا کرتی ہے, سفر میں روزہ رکھنا کوئی بہت زیادہ یہ کوئی تقویٰ والی بات نہیں ہے, مشقت سفر کی ہوا کرتی ہے. گنجائش دی گئی, اور کوئی بندہ برداشت کر سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, گنجائش دی گئی ہے کہ چھوڑ دو, بعد میں قضا کر لینا. ومن کان مریضا وعلى سفر فعدة من ایام اخر, تو جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. اور بھائی 30 یا 29 دن کے روزے فرض کیے, پورے سال کے روزے فرض نہیں کیے. صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا فرض ہے بھائی, اور اب تو ہم جس موسم میں بڑی آسانی کا معاملہ ہے الحمدللہ. لیکن خزاں کے بہار لا الہ الا اللہ, فروری میں بھی رکھنے بھائی, مارچ میں بھی رکھنے, جون جولائی میں بھی رکھنے انشاءاللہ تعالی. مجھے حکم ہذا لا الہ الا اللہ. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. یہ اللہ نے آسانی دی. اسی طرح خواتین کے مخصوص معاملات ہیں, حالت حمل کا معاملہ ہے, مشقت ہوتی ہے, بچے کو دودھ پلانا مشقت کا معاملہ ہے, چھوڑ سکتی ہیں, بعد میں قضا کرنے کا معاملہ ہوگا. پھر جو خواتین کے اپنے خاص مخصوص ایام کے معاملات ہوتے ہیں, روزہ نہیں رکھنا, بعد میں قضا کرنی ہوگی. مسائل سیکھنے چاہیے, عمل کرنا چاہیے. اللہ نے آسانی فرمائی. البتہ یاد رکھیے, شریعت میں آسانی وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمائی, یعنی خود ہم آسانی تلاش کر کے آسان, بھائی دین تو بڑا آسان ہے, حدیث ہے الدین یسرن, وہ دین ہے جو حضور نے آسان بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا والا نہیں. کیا کریں جی, بچہ رات کو بڑی دیر تک جاگتا رہتا ہے, کیا کریں جی, بڑی مشقت کا معاملہ ہے, فجر میں سوتا ہے تو چلو کوئی بات نہیں, ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کریں جی, ماحول ایسا ہو گیا, رات کو 2-3 سے پہلے ہم سو ہی نہیں سکتے, فجر میں کیسے اٹھیں, چلو جی اللہ بڑا رحیم ہے, اللہ معاف فرمائے گا. او بھائی اللہ معاف فرمائے گا, معافی کے مستحق تو بنو, یہ تم نے اپنے پاس سے کہاں سے نکال لیا. پھر جو جاب پہ ہے وہ کہے گا بھائی ظہر بڑی مشکل ہو گئی, بڑا پرابلم ہو جاتا ہے, بھائی ظہر تو بڑی مشکل ہو گئی, کیا کریں. اثر کا مسئلہ ہے کہ مارکیٹ سے نکلتے ہیں, آفس سے نکلتے ہیں, تو پھر تو کوئی نماز نہیں بچے گی بھائی. اپنی نہیں, رب کی دی ہوئی آسانی, اپنے من چاہے معاملات نہیں, حضور کی بتائی ہوئی آسانی ذہن میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. ولی تکملوا العدۃ, اور یہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو, جو رہ گئے بعد میں قضا کرنی ہے, گنتی پوری کر لو. یہ کیوں اتنا زور دیا گیا, روزے فرض ہیں اور گنتی پوری کرنا کیوں. ولی تکبروا اللہ, اور اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو. رمضان کی تکمیل ہوتی, مسلمان عید مناتے ہیں, ہلا گلا کرتے ہیں, اب تو کر رہے ہیں, لیکن آغاز کیسے کرتے دن کا, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. ہدایت کس شکل میں ملی, قرآن پاک کی شکل میں. سنیے, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تم شکر ادا کرو. یہ قرآن اتنی عظیم کتاب رمضان میں عطا ہوا تو رمضان افضل ہوا. یہ روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں, قرآن پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے. توجہ رہے, کیوں عطا کیے گئے روزے, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ قرآن اتنی عظیم نعمت ہے, یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس پر شکرانہ ادا کرنا ہے تم نے. کروڑوں مسلمانوں کو اللہ مشقت سے گزار رہا ہے. یہ قرآن اتنا عظیم ہے کہ مشقت بھری عبادت تم برداشت کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس قرآن کے ملنے پر, اور اللہ کا شکر ادا کرو. شکر یہ بھی ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اور عزم ہے کہ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
8 رکعت تراویح انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. چائے کا وقفہ 15 منٹ انشاءاللہ.